آخری نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی بچپن کیسا تھا۔ بچے تو یقیناً معصوم ہوتے ہی ہیں، لیکن مثالی بچپن ایسا بچپن کہ کائنات کا ہر بچہ اگر اس کی تربیت اس مثالی بچپن پر کی جائے تو وہ بچہ یقیناً بڑے ہو کر ایک کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے۔ مثالی بچپن اگر کائنات میں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ بچپن ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی اور مبارک بچپن۔ اللہ رب العزت نے آپ کی پوری زندگی کی قسم اٹھائی قرآن میں، لعمرک، اے حبیب آپ کی عمر مبارک کی قسم ہے۔ تو اس عمر مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت، پھر آپ کا بچپن شامل ہے۔ ہم نے یہاں تک گفتگو عرض کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بڑا پاکیزہ، ہر قسم کی خطاؤں سے، زمانہ جاہلیت کی آلودگیوں سے اللہ نے آپ کو مکمل طور پر پاک اور صاف رکھا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، ہر لحاظ سے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر آپ کی تربیت کو منحصر نہیں رہنے دیا، بندوں پر اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کا انحصار نہیں فرمایا۔ انسان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور والد کو تو اٹھا لیا دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ والدہ محترمہ کے پاس چند سال گزرے اور 5-6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد دادا کا مقام بہت بڑھ کر ہے، تو چند سال دادا کی پرورش میں رہے، اور 8-9 سال کی عمر کے لگ بھگ عمر مبارک پہنچی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی تربیت فلاں انسان نے کی ہے، کوئی انسان یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ حضور کی تربیت ماں نے کی ہے، حضور کی تربیت والد نے کی ہے، دادا نے کی ہے، چچا نے کی ہے، فلاں استاد نے کی ہے، فلاں پیر و مرشد نے کی ہے، فلاں راہب نے کی ہے۔ حضور کی تربیت مبارکہ میں کسی بندے کا عمل دخل نہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا نا پہلی وحی کے موقع پر کہ ما انا بقارن، میں پڑھا لکھا نہیں، یعنی میں نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کیونکہ جو نبی ہوگا، نبی براہ راست اللہ رب العزت سے علم لینے والا ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک نبی ہو اور ایک رسول ہو، تو نبی رسول کی شریعت پہ چلے، یہ تو ممکن ہے۔ جیسے ہارون علیہ السلام نبی ہیں، نئی کتاب و شریعت نہیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہو نبی اور شاگرد ہو کسی غیر نبی کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا انسان تو ہو سکتا ہے، وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کر زمانہ نبوت تک، جس میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ پورا عرصہ ایسے ہی پاکیزہ رہا، گناہوں سے معصوم رہا جیسے نبوت کے بعد وحی آنے کے سلسلے کے بعد۔ اور اب دیکھیے کہ جب تک نبوت کا آغاز نہیں ہوا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، کم و بیش 40 سال کی عمر مبارک تھی، تو 40 سال کی عمر تک فرشتے کے وحی لانے تک کبھی بھی حضور نے نبوت کا سوچا تک نہیں اپنے بارے میں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے
کہ بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور پختہ عمر کم و بیش 40 سال، اس پورے دورانیے میں کبھی آپ نے اللہ سے نبوت نہیں مانگی۔ اللہ نے کبھی، حضور نے کبھی اللہ تعالیٰ سے رسول ہونے کی دعا نہیں مانگی، کبھی رسول بننے کی چاہت نہیں کی کہ میں اے کاش میں رسول بنا دیا جاؤں، اے کاش میں نبی بن جاؤں، کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ کبھی حضور کے اپنے دل میں نبی اور رسول ہونے کا خیال تک پیدا نہیں ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں۔ تو یہی آپ کے سچے ہونے کی نشانی بعد میں بنی کہ 40 سال کے بعد اچانک کیا ہو گیا، یکا یک کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اور ایسا اعلان کیا کہ پوری دنیا سے ٹکر لے لی اس دعوی نبوت کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ آپ کا بچپن آپ کی نبوت کا گواہ ہے، آپ کا لڑکپن آپ کی نبوت کا گواہ ہے، آپ کی نوجوانی آپ کی نبوت کا ثبوت ہے، آپ کی جوانی آپ کی نبوت کا ثبوت ہے۔ 40 سال تک کوئی اعلان نہیں ہوا، بچپن بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں، باپ، دادا دنیا سے اٹھ گئے۔ حضور اب کفالت میں آتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے۔ یہاں تک گفتگو عرض کی گئی تھی کہ چچا نے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت کی، پالا پوسا، کفالت کی، ذمہ داریوں کو ادا فرمایا، اور حضور کو بھی اپنے چچا سے محبت تھی، اور حضور ان کے ساتھ رہتے تھے۔ چچا کو بھی اپنے اس مبارک بھتیجے کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، رات کو سوتے تو اپنے بھتیجے کو ساتھ سلاتے، کھانا کھاتے تو کہتے کہ پہلے محمد کو بلاؤ پھر کھانا کھائیں گے۔ یہ تفصیلات کچھ عرض کی جا چکی۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال کے لگ بھگ، مختلف مورخین کی مختلف روایات ہیں، 10 سال کے لگ بھگ، کسی نے 10 سال، کسی نے 11-12 سال بتائی، کم و بیش 10 سال کی عمر مبارک تھی۔ تو چچا ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا۔ وہ تاجر پیشہ شخص تھے، صاحب عیال تھے، تو تجارت کر کے کچھ روزی کا بندوبست ہوتا تھا، تو تجارتی سفر وہ کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کا کوئی پہلا سفر نہیں تھا، پہلے بھی سفر تجارت کے کیے تھے۔ قریش والے تاجر لوگ بھی تھے، کیونکہ وہاں کوئی زرعی زمین نہیں تھی، کوئی گھریلو مصنوعات نہیں تھی، کوئی اور ملازمت کے مواقع نہیں تھے، تو ان کا واحد ذریعہ تجارت سب سے بڑا۔ یا جو خانہ کعبہ کے جو متولی تھے، مجاور تھے، لوگوں کے نذرانے اور ہدیے وصول کرتے تھے، یا وہ تجارت پیشہ تھے۔ تو چچا ابو طالب حسب عادت سفر شام تجارت کی غرض سے جانے لگے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 10 برس، فَأَخَذَ بِثَوْبِ عَمِّهِ، تو اپنے چچا کے کپڑے کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا کہ چچا جا رہے ہیں، حضور 10 برس عمر مبارک، چچا کا کپڑا پکڑ لیا، لباس پکڑا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، جیسے محبت میں بچہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو چچا نے ظاہر کہا ہوگا کہ بیٹا سفر بڑا لمبا ہے، ملک شام کا سفر ہے، ہزاروں نشیب و فراز ہیں، اونٹوں سواریوں پہ سفر، گرمی سردی سب کچھ ہے، تو اس لیے میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا تمہاری خاطر، تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن آپ نے اصرار فرمایا نہیں چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور اس ساتھ سفر کے جانے میں بھی اللہ نے کیا حکمتیں رکھی تھیں، وہ حکمتیں بعد میں کھلی۔ حالانکہ ساتھ لے گئے پھر بھی واپس بھیجنا پڑا۔ ملک شام تجارت کے لیے آپ گئے نہیں، واپس ہی آ گئے، لیکن اس مطالبے کے اندر بھی اللہ نے کیا اپنی کرشمہ سازیاں رکھی تھی، اس کا اظہار سفر کے دوران ہوتا ہے۔ بہر کیف اپنے لاڈلے محبوب بھتیجے کے مطالبے کو آپ رد نہ کر سکے اور رخت سفر باندھا، تو اپنے بھتیجے کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو بھی سفر کے لیے لے گئے۔ بصرہ یا بصرہ، ایک شہر، ایک علاقہ، وہاں پہنچتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک کلیسا تھا، ایک گرجا گھر، ایک چرچ تھا، جہاں پہ ایک عیسائی راہب رہتا تھا، بحیرہ نامی۔
اور یہ عیسائی راہب یہ ہمیشہ اس کلیسا، اس عبادت خانے کے اندر ہی قیام کرتا تھا، عام طور پہ کبھی بھی یہ باہر نہیں نکلتا تھا، اور تجارتی قافلوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ ان کے ہاں عیسائیت میں رہبانیت لوگوں نے اختیار کر لی تھی، یہودیت میں یہ رہبانیت تھی، عبادت خانے کے اندر ہی سب کچھ پوجا پاٹ عبادتیں ہوتی تھیں۔ اسلام میں تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، عبادت کرنی ہے تو عبادت کے مخصوص اوقات مسجد میں عبادت کریں، یہ اوقات عبادت کر لی تو باہر چلے جائیں۔ ہماری تو تجارت بھی عبادت بن سکتی ہے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھیں، ہنسیں، گپے لگائیں، سنت کے مطابق وہ بھی عبادت بن سکتی ہے۔ کوئی تجارت کرے، کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی ملازمت کرے، کوئی دعوت کا کام کرے، کوئی محنت مزدوری کرے، تو یہ بھی سب کچھ عبادت ہے، لیکن ان کی عبادت اس چار دیواری کے اندر ہی مخصوص و محدود کی جاتی تھی۔ تو یہ بحیرہ راہب عام طور پہ باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس سفر میں عجیب بات یہ پیش آئی کہ اس بحیرہ نامی سینئر ترین مذہبی پیشوا راہب نے اس پورے قبیلے اور قافلے کو روکا اور کہا کہ ان سب کی میں دعوت کروں گا، جتنے اس کے مریدین یا شاگرد وغیرہ لوگ تھے، اس کے خادمین، سب کو کہا کہ خوب کھانا پکاؤ، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ان تمام لوگوں کی دعوت کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی راستے سے گزر بھی رہا ہے تو اسے بھی بلا لو۔ ایسا ہی کیا گیا، کھانا لگا، جب کھانا کھانے لگے تو اس بحیرہ راہب نے سب لوگوں کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا حل ترکتم احدا، کیا تم نے کسی بندے کو، کسی کو پیچھے تو نہیں چھوڑ کر آئے؟ کیا سب لوگ آ گئے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا، یا سرداروں نے کہا کہ جی سب لوگ آ چکے ہیں، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ تو پھر اس نے اصرار سے پوچھا نہیں تم کسی کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، تو پیچھے جو سامان وغیرہ چیزیں ہیں، چھوٹا بیٹا ہے تو اس کو ہم وہیں چھوڑ کر آ گئے ہیں، باقی سب لوگ آ گئے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ جن کی خاطر میں نے یہ دعوت کی تھی انہیں تم پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو، ورنہ میں نے تمہاری دعوت کب کی؟ تم تو آتے جاتے رہتے ہو، کیا کبھی اس سے پہلے بھی تمہاری دعوت کی؟ تو ان کو بھی لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ میرا بیٹا، اس کو وہی کھانا پہنچا دیا جائے گا، یا کچھ اور عذر پیش کیا، لیکن وہ مصر رہا کہ نہیں، دعوت کے گویا کہ مہمان خصوصی کو تم چھوڑ آئے تو دعوت کس کام کی رہے گی؟ چنانچہ حضور کو، آپ کی عمر مبارک تقریباً 10-12 سال کے درمیان تھی، بلایا گیا۔ اب بحیرہ راہب چچا ابو طالب سے پوچھا کہ بتائیں یہ کون ہے؟ من ھذا؟ تو آپ نے کہا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ کذبتا، قسم خدا کی تم جھوٹ بول رہے، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بیٹوں جیسا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا، میری کفالت میں تو میرا بیٹا ہی ہوا نا۔ فرمایا نہیں، تمہارا بیٹا نہیں، بھتیجا ہو سکتا ہے، اس کا والد زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں واقعی ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے بات چیت کر لوں۔ اب بحیرہ راہب حضور سے مکالمہ کرتا ہے، نام پوچھتا ہے کہ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ حضور کو قسم دیتا ہے، اقسمک باللات والعزی۔ اب یہ بحیرہ راہب جو کہ عیسائی ہے، عیسائی لات اور عزیٰ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو تو یہ قریش مکہ اور مشرکین مانتے تھے۔ پھر اس نے قسم کیوں دی؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی، چونکہ وہ ان سے ان کے لہجے میں بات کر رہا تھا، اور حکم یہ ہے کہ جس سے سچ بلوانا ہو تو اس سے اس کے عقیدے کے مطابق ہی بات کی جائے گی۔ تو چونکہ تمام قریش مکہ وغیرہ قافلے والے بتوں کو پوجتے تھے، تو اس لیے اس بنا پر اس نے حضور کو بھی کہا کہ اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں عزیٰ، لات اور عزیٰ ان بتوں کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے۔ اب غور فرمائیے کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اقسمک باللات والعزی، تو
آپ نے فرمایا غصے میں فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ، خبردار مجھے لات اور عزیٰ کی کبھی قسم نہ دینا۔ اب آپ دیکھیے عمر مبارک کی 10 برس کی عمر، لیکن آپ غضبناک ہوئے، اس عمر میں بھی آپ کو غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا انی ابغضہم اشد البغض، روئے زمین پر اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے تو یہ بت مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ سب سے ناپسندیدہ چیز اور قابل بغض اور قابل نفرت چیز یہ بت ہیں، یہ معبودان باطلہ ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں اللہ نے اپنی وحدانیت کی محبت رکھی تھی اور شرک کی نفرت پیدا فرما دی تھی۔ حالانکہ ذرا ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں، یہ الفاظ ایک 10 سال کا بچہ کہتا ہے، دور دور تک جس کے نبی ہونے کا کسی کو نہیں پتہ، یہ تو سب کو پتہ ہے، اپنے اور بیگانے سب مانتے ہیں کہ ان جیسا مبارک اور نیک اور پاکیزہ کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور نہ ہی کوئی آپ پہ وحی اتری تھی۔ اور یہ معاشرہ وہ تھا کہ جس نے 350 سے زیادہ بتوں سے اللہ کے گھر کو گدلا کیا ہوا تھا، ہر جگہ بت ہی بت، دنیا میں بت پرستی کی اما جگہ گڑھ تھا بتوں اور شرک و بدعت کا۔ اس شرک و بدعت کے گڑھ میں رہ کر رسول کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے پروان چڑھا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نفرت اسی شرک و بدعت سے آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت کا سامان تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر ہمیں بھی یہی جذبہ بچپن سے پیدا کرنا چاہیے، شرک کی نفرت پیدا کرنی چاہیے، کفر کی نفرت اپنی اولادوں کے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں بڑی ہو جائیں اور ہم رہیں نہ رہیں وہ ایمان اور توحید کے اوپر ثابت قدم رہیں، تو پھر ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ اپنی اولادوں کی دلوں میں ان معبودان باطلہ، شرک اور کفر کے ان تمام غلط خیالات اور نظریات کی نفرت اپنی اولادوں کے خمیر میں، ان کی فطرت میں ہمیں بٹھانی پڑے گی، اور اللہ رب العزت کی محبت، توحید، عظمت سے اپنے دلوں کو اور اپنی اولادوں کی دلوں کو منور کرنا پڑے گا۔ آپ کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق رقم کر رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا انی اقسمک باللہ، جب آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور آپ نے یہ غصے کا، ناراضی کا اظہار فرمایا، تو اس نے جملہ بدلا، اس نے کہا انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چلو فاسأل، اب پوچھو تم نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ آپ کو کوئی خواب وغیرہ آتے ہیں؟ جب آپ چھوٹے معصوم بچے تھے تو خواب کوئی آتے تھے، تو آپ نے چند خواب، سچے خواب اپنے بیان فرما دیے۔ پھر اس نے اگلا سوال پوچھا کہ کیا آپ کو رضاعت کی عمر کے بعد، جب آپ کی عمر مبارک 2 سال کے بعد کی جو رضاعت کے بعد کا زمانہ ہے، کیا اس میں کوئی عجیب واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے بیان کیا ہاں، شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ گزشتہ درس میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر اس کو دوبارہ سینے مبارک کو بند کر دی۔ تو شق صدر کا واقعہ یہ آپ نے بیان کر دیا۔ اس راہب نے اس کی بھی تصدیق کی کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی کمر مبارک، پیٹھ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت دی۔ آپ نے کپڑا مبارک اٹھایا تو اس راہب نے جب پیچھے جا کر دیکھا تو دونوں کندھوں کے درمیان میں، بین کتفی، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک گوشت کی ابھری ہوئی چیز تھی، جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ وہ گوشت کا جو جلد کا جو ٹکڑا ہے، یا گوشت کا ٹکڑا، وہ دونوں کندھوں کے بالکل درمیان میں اور ابھرا ہوا تھا، اور کعرف الدیک، وہ ایسا اس کے اوپر بال مبارک بھی تھے اور اس کے ارد گرد وہ تل نما نشانات تھے، اور اس کے اوپر بال ایسے تھے جیسے کعرف الدیک، جیسے مرغے کی پیشانی کی سر کے اوپر بال ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو جو ہی اس نے وہ مہر نبوت دیکھی، وَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور کے پاؤں اور ہاتھ چومنے لگ گیا، یعنی پاؤں پڑ گیا، اور پہچان گیا کہ یہ واقعی وہ رسول ہیں جن کی بشارت، جن کے آنے کی خبریں ہماری کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور چچا سے کہا، ابو طالب تم تو بڑے خوش نصیب لوگ نکلے کہ اللہ نے اپنا آخری رسول تمہارے قبیلے میں، تمہارے خاندان میں بھیج دیا، تمہاری تو کیا ہی شان بن گئی ہے۔ اس لیے اب ایسا کرو کہ یہ تو نبی حاضر الامہ، یہ تو اس امت کے نبی آخر الزماں ہیں، تم ایسا کرو کہ ان کو کبھی بھی شام لے کر مت جانا۔ ملک شام جو اس وقت آج جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں، اردن اور یہ فلسطین اور یہ تمام ایریا 5 6 7 جو آج ملک ہیں، یہ سب ملا کر ایک ملک شام بنتا تھا، اور یہود وہاں پر کثرت سے آباد تھے۔ اس راہب نے کہا کہ ان کو شام لے کر مت جانا، کیونکہ وہاں یہودی ان کو پہچان لیں گے، اور پہچان کے معاذ اللہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، لہٰذا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان کو واپس تم مکے ہی بھیج دو۔ یہ بات ساری خیمے میں ہوئی، حضور بھی باہر تشریف لائے۔ اب راہب نے کہا چچا ابو طالب سے کہ ذرا دیکھو، یہ حضور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اب معصوم بچہ 10 11 سال عمر، درخت کے نیچے بیٹھے، تو پھر اس راہب نے ابو طالب کی توجہ دلائی کہ ذرا غور کرو کہ جہاں یہ محمد جا کے بیٹھے ہیں نا، درختوں کی ٹہنیاں مل کر ان پر سایہ کر رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو یہی اس نبی کی علامات میں سے ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جب تمہارا قافلہ ہمارے اس کلیسا کے پاس آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت ان کے سامنے جھک رہا ہے، یہ جہاں سے گزر رہے ہیں بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے، اور یہ جو جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، ما جلسا تحتہ بعد عیسیٰ، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا، لا یجلس بعدہ الا نبی، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے صرف کوئی نبی آخر الزماں ہی بیٹھ سکتا ہے، تو یہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ چنانچہ پھر اس بحیرہ راہب نے آپ کو پہچانا، آپ کی صداقت کو بیان کی، یہ ساری بات چیت اس کی ابو طالب سے ہو رہی تھی۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے یہ حیران کن واقعات اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم اس زمانے کے راہب سے سنے، اور کوشش کر کے چند لوگوں کے ساتھ حضور کو خفیتاً واپس مکہ مکرمہ بھجوا دیا۔ تو یہ تقریباً آپ کی 10-12 سال کی عمر مبارک کا زمانہ تھا کہ جس میں نبوت کی علامات وہ لوگ جانتے تھے جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے، کیونکہ اہل عرب میں، اہل قریش میں، اہل مکہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، یہ لوگ تعلیم سے بالکل محروم تھے، اسی لیے تو ان کے ہاں جہالت کا دور دورہ تھا۔ اور یہود و نصارہ اس زمانے میں بھی اپنی پچھلی کتابوں کو کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، اور ان میں جو انصاف پسند لوگ تھے وہ اپنے صحیح دین پر قائم تھے، اور تقریباً تمام یہود و نصارہ کو یہ انتظار تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ایک نبی نے آنا ہے، وہ کب آئیں گے اور کب آئیں گے، انہیں ان کا انتظار تھا، جبکہ مشرکین مکہ وہ اپنی غلط رسومات کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ آپ کو واپس بھجوایا گیا۔ اب غور فرمائیے کہ حضور کا بچپن جس زمانے میں گزرا، پھر عمر مبارک بڑھتی چلی گئی، 15 سال، 20 سال، 25 سال تک۔ 25 سال کی عمر مبارک میں جو بیچ میں واقعات پیش آئے، ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی۔ ایک جنگ فجار ہوئی، اس میں بھی حضور نے کسی حد تک کہہ لے کہ شرکت فرمائی، اور ایک حلف الفضول کا ایک معاہدہ کیا گیا قیام امن کے لیے، اس میں بھی حضور پیش تھے۔ اس زمانے میں آپ نے تجارت کے لیے سفر فرمایا تھا، اس تجارتی سفر سے متاثر ہو کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ یہ جو پورا عرصہ تھا 10 سے لے کر 25 سال کا جو یہ زمانہ تھا، تقریباً 15 سال کا، اس میں کوئی مستقل کوئی خاص پیشہ آپ نے اپنایا نہیں تھا، بلکہ اس عمر میں
آپ جن صفات سے متصف تھے وہ یہ کہ ملتا ہے روایات میں کہ آپ نے قریش والے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ نبوت کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ جو فلاں پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی میں اتنے چند قیرات، یعنی آج کے زبان میں چند روپوں کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آپ نکلتے ہیں، اور یہ ریوڑ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ بکریاں اوروں کی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ہر نبی نے، حدیث میں ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروانے کا کام لیا ہے۔ اس کے اندر کیا سربستہ راز مضمر ہیں، کیا حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے کہ نبی نے چونکہ آئندہ نبوت کے اعلان کے بعد ایک پوری امت کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو اس تربیت کی جو پیشگی ٹریننگ ہے وہ اللہ بکریاں چروا کے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، بکری ایسا جانور ہے کہ جو کہ شرارتی بھی ہے، اور وہ جانور آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھتا، وہ جانور کمزور بھی ہے کہ وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اس نے بھاگنا دوڑنا چھلانگیں لگانی ہے، مختلف اسے قابو میں رکھنا، اور وہ بھی پورا ریوڑ ہو تو اس کو سنبھالنا ایک محنت طلب کام ہے۔ تو نبی کو دعوت دین کی محنت کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ پھر نبی کو ظاہر ہے کہ بکری شرارت کرے گی، ریوڑ ہیں تو غصہ بھی آئے گا، لیکن نبی نے اسے مارنا نہیں ہے، کیونکہ ماریں گے تو وہ زخمی ہو جائے گی، وہ تو مار برداشت کرنے والا جانور نہیں ہے۔ تو نبی نے تحمل سے کام لینا ہے، صبر اور برداشت سے کام لینا ہے۔ یہی چیز نبی کو بعد میں کام آنی ہے کہ اپنے بھی جب پرائے ہو جائیں گے، دوست بھی جب دشمن بن جائیں گے، جب خون دینے والے خون کے پیاسے اور خون لینے والے بن جائیں گے تو لوگ پتھر بھی ماریں گے، سب کچھ کہیں گے، تو نبی نے اپنا جگر بڑا کرنا ہے اور پورے تحمل اور استقلال کے ساتھ دعوت کو بھی نہیں چھوڑنا اور برداشت بھی کرنا ہے۔ پھر ان بکریوں کے ریوڑ کے اندر بکریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹے قد کی، کوئی بڑے قد کی۔ اب مزاج مختلف ہو سکتے ہیں ان بکریوں کے ریوڑ کے اندر موجود جانوروں کے، تو یہی حال امت کے اندر بھی انسانوں کا ہوگا۔ ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، طبیعت جدا گانا ہے، رنگ جدا گانا ہے۔ نبی نے عدل سے کام لینا ہے۔ بعض بکری کا جانور زیادہ نفع بخش ہوگا، بعض بکری زیادہ دودھ دینے والی ہوگی، بعض دودھ دینے والی ہوگی نہیں، فائدے مند نہیں ہوگی، صرف وہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ اب کوئی بکری زیادہ نفع دینے والی، کچھ نقصان کرنے والی، لیکن نبی نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہی چیز بعد میں نبی کے کام آنی ہے کہ امت میں ہر صلاحیت کے افراد ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب نبی نے اپنی پوری امت کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی نفع دینے والا، کوئی نقصان کا سبب بننے والا ہوگا، لیکن تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بکریاں چرانے میں جہاں رزق حلال کمانے کی تربیت ہے، وہاں صبر و استقلال طبیعت میں پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا، دور اندیشی پیدا کرنا، رحم دلی اور مہربانی کا جذبہ پیدا کرنا، مساوات اور عدل کی تربیت دینا، اور پھر اپنے وقت کو صحیح کام پہ استعمال کرنا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مقاصد ہیں جو کہ نبی کے بکری چرانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ کی یہ جو نوجوانی کا جو زمانہ مبارکہ تھا، اب آگے بڑھیے تو 10 سال سے جب اوپر زمانہ بڑھا تو نوجوانی کا زمانہ، پھر عین شباب کا زمانہ، یہ پورا زمانہ انتہائی پاکیزہ زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے پاک تھے۔ گویا کہ آج کا نوجوان بچہ، بیٹا یا بیٹی، آج سوشل میڈیا کا زمانہ، جدید تعلیم کے ادارے، سب کچھ ہو رہا ہے، ماں باپ بے بس ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتے۔ اگر اپنی اولادوں کو یہ سبق سکھا دیا جائے کہ آج کا نوجوان حضور کی جوانی سے سبق سیکھ لے، بس اس کی جوانی ایسی ہو جیسی حضور کی جوانی تھی،
تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے، آج بھی الحاد کا دورہ ہے، زندقہ، الحاد، بے دینی یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ سبجیکٹ بنا کے پڑھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی جیسے شرک سے، کفر سے، ان الحاد والے چیزوں سے جیسے پاک رہے، آج کا نوجوان بھی ویسے ہی پاک اسے رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی میلے ٹھیلے ہوتے تھے، مشرکین مکہ وہ مختلف طرح کے میلے ٹھیلے واہیات اور خرافات کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں بھی کہیں کھیل کے نام پر، کہیں کنسرٹ کے نام پر، کہیں کس نام پر بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نوجوان نسل کی حیا اور تربیت اور ایمان اور دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ جیسے حضور ان تمام برائیوں سے بچے، ایسے آج کے نوجوان کو بھی بچنا چاہیے۔ اس زمانے میں ناچ گانے کا رواج تھا، ناچ گانا ہر محفل میں ہوتا تھا، لیکن حضور نے کبھی کسی ناچ گانے کے پروگرام میں شرکت نہیں فرمائی۔ حضور نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی گانا نہیں سنا، کوئی موسیقی حضور نے کبھی نہیں سنی۔ تو یہی تو مشعل راہ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ گانے بجانے، ناچ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن سننے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے نام پہ ذبح ہونے والی چیز اپنی اس جوانی کے زمانے میں کبھی نہیں کھائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، کبھی میں نے بتوں کے نام پہ ذبح ہونے والی چیز کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ تو آج بھی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جب پڑھنے جاتے ہیں باہر کے ممالک کے اندر تو وہاں پر بے شمار چیزیں، وہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو حضور کی یہ چیز، یہ شباب کا زمانہ تربیت دیتا ہے کہ نوجوان کو حلال اور حرام کھانے کے اندر بھی اس کا فرق کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ مبارک پاک تھی۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں بے حیائی کا تو رواج تھا، ہر چند گھر کے بعد گھر کے اوپر کالا جھنڈا لٹک رہا ہوتا تھا۔ یہ جو کالا جھنڈا لٹک رہا ہوتا تھا یہ جسم فروش عورتوں اور بد کردار لوگوں کی آماج گاہ کی نشانی ہوا کرتا تھا۔ زنا بدکاری کا رواج تھا، لوگ نکاح کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، جہاں جی چاہا منہ مارتے پھرتے تھے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی بغیر کپڑوں کے عریاں کیا جاتا تھا، برہنہ طواف۔ اور یہ برہنہ طواف کب تک ہوتا تھا؟ یہ حضور کے بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، نوجوانی میں، جوانی میں، نبوت کے اعلان کے بعد، مکی زندگی 13 سال بھی، مدنی زندگی میں بھی یہ اسی طرح ہوتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد جا کر، فتح مکہ 8-9 ہجری کے لگ بھگ جا کر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ، جا کے اعلان کر آؤ کہ آئندہ خبردار کوئی خانہ کعبہ کا طواف بغیر لباس کے نہیں کرے گا، اور کوئی مشرک خانہ کعبہ میں آئندہ نہیں گھسے گا۔ یہ وہ 8-9 ہجری کو جا کر خانہ کعبہ کا طواف، برہنہ طواف بند ہوا۔ اس پورے عرصے میں حضور کی بچپن، نوجوانی، لڑکپن زمانہ گزرا، لیکن قربان جائیے حضور کی پاکیزگی اور معصومیت اور طہارت پر اور اللہ کی قدرت و حکمت پر اللہ کے نبی نے جب بھی طواف کیا لباس میں طواف کیا، بلکہ بچپن میں گزشتہ درس میں رس کیا گیا کہ چھوٹے معصوم بچے تھے تو سطر کھلا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، دوبارہ کسی بڑے کو بھی حضور کا سطر کھول کے کام کروانے کی جرأت جسارت نہ ہو سکی، تو ہمیشہ طواف لباس میں کیا، اور کبھی کسی کے سطر پہ حضور کی نگاہ تک نہیں پڑی، کبھی آپ کی نگاہ نہیں بھٹکی، کسی بے پردہ عورت کو اپنی کبھی جوانی کے زمانے میں کسی عمر میں آپ کی نگاہ نہیں ڈالی آپ نے۔ تو یہی تو آج کے معصوم نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے اس سے بڑا سبق اور کیا ہوگا۔ حضور نے کبھی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی؟ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کبھی میں نے شراب پینے کا خیال بھی دل میں نہیں آیا۔ اور آج ہمارے نوجوان نسل کا کیا حال ہے کہ ڈرگز، نشہ اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک فیشن اور کلچر بن چکا ہوا ہے۔ نام لیے بغیر ہم کہیں
بڑے بڑے نامور تعلیمی ادارے، بڑی بڑی نامور یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اجتماعی طور پر یہ پینے پلانے کے کام اور دھندے فیشن بن چکے ہوئے ہیں۔ تو رسول کائنات کی یہ پاکیزہ جوانی ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوان کو اپنی زبان بھی پاک، دل بھی پاک، نگاہ بھی پاک، دماغ بھی پاک، لباس، پوری جوانی کو پاک رکھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی کی جوانی بڑی محنت اور مشقت والی تھی۔ سستی اور کاہلی والی نوجوانوں کے لیے سستی اور کاہلی زیب نہیں دیتی۔ ہاں، بڑھاپے کے عمر میں انسان ضعیف ہو جائے تو اللہ بھی چھوٹ دیتا ہے، شریعت بھی چھوٹ دیتی ہے، لیکن جوانی کے زمانے میں ایک نوجوان کو جوانوں کی طرح کام کرنا چاہیے، محنت مشقت کا اس کو عادی ہونا چاہیے، اس سے ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی جوانی سے ہمیں یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کے صدقے اور طفیل سے امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو حضور کی پاکیزہ جوانی کی تقلید کرنے اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔